یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، فرمایا لوگو تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق رب کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، اور جو مقام، جو مرتبہ، جو عظمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی۔ انسان کی اگر ہم اس کا دنیا میں آنے کا سلسلہ اور دنیا سے جانے کا سلسلہ، دنیا میں رہنا، اسے دیکھتے ہیں تو یہ تین ادوار بنتے ہیں۔ ایک اس کا دنیا میں آنا، دوسرا دنیا میں رہنا، اور پھر دنیا سے جانا۔ جب ان تینوں پہ ہم غور کرتے ہیں تو انسان کا دنیا میں آنا بھی شان کے ساتھ ہے، دنیا میں رہنا بھی شان کے ساتھ ہے، اور دنیا سے جانا بھی شان کے ساتھ ہے۔ انسان کی تخلیق کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، انسان والد اور والدہ کے نطفے کے ذریعے اس کی پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ماں کے رحم میں وہ نطفہ قرار پاتا ہے، وہ پانی کی بوند سے خون بنتا ہے، پھر گوشت کی ایک بوٹی بنتا ہے، پھر اسی سے ہڈیاں بنتی ہیں، انسان کا جسم بنتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے یہی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ اس پورے مرحلے کو بیان فرماتا ہے، فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فرمایا کہ ہم اس نطفے کو علقہ بناتے ہیں۔ جب ماں کے پیٹ میں وہ نطفہ جاتا ہے تو وہ پانی کی بوند ہے، پھر اس سے وہ ایک جمع ہوا خون کی پھٹک، جمع ہوا خون بنتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس جمے ہوئے خون کو ایک گوشت کی بوٹی بنا دیتا ہے، ایک لوتھڑا بنا دیتا ہے، اور پھر کچھ وقت گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس لوتھڑے سے ہڈیاں بناتا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنتی ہیں، اور پھر ان ہڈیوں پر رب تعالیٰ گوشت چڑھاتا ہے۔ اس پورے مرحلے کو بیان کیا، اور جب یہ سارا مرحلہ بیان ہو چکا، رب فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر۔ اب یہ جب سارا مرحلہ ہو چکا تو اب ہم نے اس کو ایک نئی چیز بنا دیا ہے۔ پانی کی بوند تھی، خون بنا، گوشت بنا، ہڈیاں بنی، اور اب جب ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ چکا تو رب فرماتا ہے یہ ایک بڑی ہی پیاری مخلوق بن چکی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ذکر فرما کر پھر اپنی تعریف کرتا ہے، بڑا برکت والا ہے خدا جس نے یہ انسان پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس تخلیق کو بیان کیا۔ پھر ایک وقت آتا ہے یہ انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی پیدائش بڑی شان کے ساتھ ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب انسان دنیا میں آیا، چل نہیں سکتا، خود کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، خود کما نہیں سکتا، تو اللہ نے اس کے والدین کے دل میں اس کا پیار ڈال دیا ہے، اس کے والدین کے دل میں اس کی محبت ڈال دی ہے۔ ماں اس کے لیے کام کرتی ہے، باپ اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لقمے نرم کر کر کے اسے کھلائے جاتے ہیں، انگلی پکڑ کر اسے چلایا جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے اسے چلنا آ جاتا ہے، اسے بولنا آ جاتا ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے، رب فرماتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ عزت کس طرح عطا کی؟ اس آیت کی تفسیر کے اندر امام رازی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت کس طرح عطا فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ جو امام رازی نے لکھی، اللہ تبارک و تعالی انسان کو عزت دے رہا ہے، انسان کو دوسری مخلوق پر فضیلت دے رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ امام رازی فرماتے ہیں اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو ہاتھ عطا کیے ہیں، اللہ نے انسان کو یہ عزت عطا کی ہے، اسے کھانے کے لیے جانوروں کی طرح منہ زمین پہ نہیں مارنا پڑتا، بلکہ یہ بڑی عزت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا فرمائی۔ اور اس پر مزید بحث کرتے ہوئے امام راضی فرماتے ہیں بندے ذرا غور کر، اللہ نے تمہیں جو عزت عطا کی ہے وہ کس طرح کہ اللہ نے تمہیں زبان عطا کی ہے۔ انسان بول سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، اور جس طرح کی بولنے کی طاقت اللہ نے انسان کو عطا کی کسی اور کو عطا نہیں کی۔ آپ جانور کو دیکھیے، ہمیں اگر کسی نے جانور بھی رکھے ہوں، اس جانور کو تکلیف ہو جائے، اس کے پیٹ میں درد ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ بول کر بتا نہیں سکتا کہ میرے فلاں حصے میں درد ہے، فلاں حصے میں تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے۔ اللہ نے انسان کو زبان عطا کی ہے، یہ گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے، اسی زبان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے یہ بول کے بتا سکتا ہے
تو اللہ نے جانور میں اور انسان میں فرق کر دیا، اسے زبان عطا کی اور زبان عطا کر کے دوسری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آگے امام راضی نے بحث کی، امام راضی فرماتے ہیں اے بندے، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے عزت عطا کی، تجھے مقام و مرتبہ عطا کیا، کس طرح؟ ذرا غور کر، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے تمہیں اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے۔ اللہ نے تمہیں مخلوق کے اندر بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ رب خود قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت عطا کی ہے۔ اب دوسری مخلوق کو دیکھیے، اللہ کی ہر مخلوق بہترین ہے، ہر مخلوق خوبصورتی والی ہے، لیکن جو خوبصورتی، جو حسن اللہ نے انسان کو عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ ذرا غور کیجئے، اگر انسان اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم پہ غور کرتا چلا جائے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھے کہ رب نے اس کے اندر ہڈی لگائی ہے، ہڈی کو موڑا جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، مگر رب نے ہاتھ میں ہڈی اس انداز پہ رکھی ہے، ہم سارا دن ہاتھ ہلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، مگر ہڈی ٹوٹتی نہیں۔ رب نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، یہ چھوٹی سی آنکھ ہے مگر دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتی ہے۔ ناک عطا کی ہے، رب نے اس میں حرارت رکھی ہے، اسی کی وجہ سے یہ خوشبو اور بدبو کو سونگھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اور رب نے پھر یہ دانت عطا کیے ہیں، یہ اس کے ذریعے کھانا چباتا ہے اور وہ کھانے کے اندر لعاب لگتا ہے، پھر وہ معدے میں جا کر کھانا ہضم ہوتا ہے۔ یوں ایک ایک عضو پر جب انسان غور کرے گا اسے پتا چلے گا رب نے سر سے لے کر پاؤں تک بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے اے بندے، تمہیں دوسری مخلوق سے فضیلت عطا کی ہے، دوسری مخلوق سے اونچا مقام عطا کیا ہے، اونچا مرتبہ عطا کیا ہے۔ مطلب یہ اپنے جسم پہ غور کرتا چلا جا، ہم نے تیرے جسم کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا عمدہ بنایا ہے، بے مثل و بے ہے، اور جہاں تیری آنکھیں اچھی لگتی تھی تیری آنکھوں کو لگا دیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر یہ سر نیچے ہوتا، پاؤں اوپر ہوتے کتنا عجیب لگنا تھا، اگر یہاں پہ کان ہوتے، آنکھیں یہاں پہ ہوتی بڑا عجیب لگنا تھا، مگر رب نے انسان کو بنایا ہے، جہاں اس کا پیٹ اچھا لگتا تھا رب نے پیٹ کو لگا دیا ہے، جہاں قدم اچھے لگتے تھے رب نے قدموں کو لگا دیا ہے، جہاں جسم کے ہر حصے کو رب نے خوبصورت بنایا ہے۔ جب انسان غور کرتا جائے گا، غور کرتا جائے گا، اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک رب نے بے مثل و بے مثال بنایا۔ رسالت، نعرہ رسالت، سر سے لے کر پاؤں تک بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا۔ ایک بادشاہ تھا، کسی بات پر قسم اٹھا بیٹھا، اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تمہیں طلاق ہے۔ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تمہیں طلاق ہے۔ بات تو کر دی، اب پریشان ہوا کہ بنے گا کیا؟ علماء کے پاس پہنچا، یہ میں قسم اٹھا چکا ہوں، مجھے بتائیے میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ تو علماء نے کہا تیری بیوی کہاں اور چاند کہاں؟ چاند تو بڑا خوبصورت ہے، روشنی والا، چمک والا، نور والا، تیری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ اب بادشاہ تھا، ملکہ تھی، وہ پریشان ہوا۔ اللہ اکبر، انہی علماء میں سے ایک عالم تھے، وہ کہنے لگے تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی،
تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. علماء کہنے لگے بھائی کیوں طلاق نہیں ہوئی؟ اس کی بیوی کیا چاند سے خوبصورت ہے؟ کہتے ہیں ہاں چاند تو کیا دنیا کی ہر چیز سے خوبصورت ہے. کہا وہ کیسے؟ رب کا قرآن نہیں پڑھتے؟ رب کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. احسن اس میں تفضیل ہے، مطلب یہ جو حسن ہم نے انسان کو عطا کیا ہے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا. ارے یہ تو چاند کی بات کرتے ہو، رب نے ہر انسان کو ایسا حسن عطا کیا ہے، ایسا جمال عطا کیا ہے، ایسی خوبصورتی عطا کی ہے، رب نے کائنات کی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی. کہ اس کی بیوی چاند تو کیا ہر چیز سے خوبصورت ہے، اور یہ خوبصورتی اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہے. یہ انسان ہے. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے. اس انسان کا مقام پتہ کیا ہے؟ جب اس انسان کو پیدا کرنے کا رب ارادہ فرماتا ہے نا، فرشتوں سے مشورہ ہوتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتے کہنے لگے مولا تو زمین میں ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا. مولا ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تجھے سجدے کر رہے ہیں، تیری تسبیح بیان ہو رہی ہے، تیرا ذکر ہو رہا ہے. مولا انسان کو پیدا نہ فرما، اس انسان کو اپنا خلیفہ نہ بنا. ہم تیری پاکی بیان کر رہے، تیرا ذکر کر رہے، تیری تسبیح کر رہے، مگر رب نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون. جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. اس انسان کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اور اس انسان کو ہم نے رتبہ کیا عطا کیا ہے، اسے عزت کیا عطا کی ہے. اس انسان کو ہم جانتے ہیں. تم اس انسان کی بات کرتے ہو کہ یہ لڑائی کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ جھگڑا کرے گا. تم اس کی لڑائی کو دیکھتے ہو، اور ہمیں پتا ہے انہی انسانوں میں سے ایک انسان ہوگا وہ میرے نام پہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری بھی چلائے گا. انہی انسانوں میں سے ایک انسان ہوگا جب میرے نام کے اوپر اسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ جان کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. میرے نام پہ آگ کی اندر کود جائے گا، میرے نام پہ آگ کی اندر کود جائے گا. اور ان انسانوں میں سے ایک عظمت والا انسان ہوگا، ایک بلند رتبے والا انسان ہوگا. جب میرا نام لے گا اسے تکلیف دی جائے گی، اسے تنگ کیا جائے گا، اسے پریشان کیا جائے گا. وہ سجدے میں ہوگا، اس کے کندھوں پہ اونٹ کی یوجڑی لا کے رکھی جائے گی. وہ مکے کی گلیوں میں چلے گا، اسے تانے دیے جائیں گے. وہ طائف کے بازاروں میں چلے گا، اسے پتھر مارے جائیں گے، جسم لہولہان ہو جائے گا، مگر وہ پھر بھی میرا نام لے رہا ہوگا، میری عظمت کے گیت گا رہا ہوگا. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک کھانا پانی بند کیا جائے گا، اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، مگر وہ پھر بھی میرا نام لے رہا ہوگا، میرے نام کے ڈنکے بجا رہا ہوگا، میری توحید کو بیان کر رہا ہوگا. اور ان انسانوں میں سے ایک انسان ہوگا جو کربلا کے میدان کے اندر بیٹے قربان کروائے گا، بھائی قربان کروائے گا، دوست قربان کروائے گا، رشتہ دار قربان کروائے گا، اور میرے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ لوٹائے گا. میرے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے گا. تم اس کی لڑائی کی بات کرتے ہو، تم اس کے جھگڑے کی بات کرتے ہو، قتل و غارت گری کی بات کرتے ہو، اور مجھے پتا ہے کربلا کے میدان کے اندر وہ انسان سب کچھ لٹائے گا. اور نیزے کی نوک پہ چڑھ کے میرا قرآن بھی سنائے، نیزے کی نوک پہ میرے قرآن کی تلاوت بھی کرے گا. یہ ہے انسان کا مقام جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے. اور آگے سنیے ذرا اس کی اندر وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے رب نے انسان کو بنایا نا
تو جس طرح باقی مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو تھوڑا سا ہٹ کے پیدا کیا اس عام انداز سے۔ رب کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے نا، کن فرماتا ہے، کن فرمایا وہ کام ہو جاتا ہے۔ امام راضی نے یہاں پر بڑی پیاری بات لکھی۔ امام راضی فرماتے ہیں بندے ذرا اپنی پیدائش پہ غور کر، اپنی تخلیق پہ غور کر۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، کن فرماتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ لیکن اے انسان، جب تجھے پیدا کرنے کی باری آئی نا، رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے خلقت بیدی، خلقت بیدی۔ امام راضی نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا ذرا انداز کو دیکھیے، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرو، چاند سورج ستاروں کی تخلیق میں غور کرو۔ رب نے زمین کو بنایا، لفظ کن سے پیدا کر دیا، آسمان کو بنایا، لفظ کن سے پیدا کر دیا، چاند کو بنایا، لفظ کن سے پیدا کر دیا، زمین کا فرش بچھایا، لفظ کن سے پیدا کیا، شجر و حجر کو بنایا، لفظ کن سے پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب انسان کی باری آتی ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ جب انسان کی باری آتی ہے، طریقہ بدل جاتا ہے۔ جب انسان کو بنایا ہے، لفظ کن کا فیضان بھی ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ خلقت بیدی، اے انسان تیری عظمت پہ قربان۔ رب فرماتا ہے ہم نے اپنے دست قدرت سے انسان کو بنایا ہے۔ اور اس کا مقام پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس انسان کے جسم میں ہم نے اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونکی ہے۔ رب کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے جسم میں رب فرماتا ہے ہم نے اپنی طرف سے ایک خاص روح ڈالی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ روح ہے تو ہر انسان کے پاس، لیکن فرق ہے۔ جب انسان کی وہ روح اپنے عروج پہ آتی ہے اور انسان نیک معاملات میں آگے بڑھتا ہے، یہ میں انسان کا مقام بتا رہا ہوں آپ کو، ہے دنیا میں، ہے زمین پہ، لیکن اس انسان کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ یہ زمین پہ بیٹھ کر اللہ اکبر اگر چاہے تو عرش کی باتیں بھی معلوم کر لیتا ہے۔ یہ زمین کے اوپر بیٹھا ہے، مگر رب نے اس کو ایک خاص روح عطا کی ہے۔ جب اس روح کی پرواز ہوتی ہے نا، جب وہ کثافت انسان دور کر دیتا ہے، جب سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اس روح کی روحانی پرواز ہوتی ہے۔ روح پرواز کرتی ہے، یہ انسان کا مقام ہے۔ بیٹھا زمین پہ ہے، لیکن نظر اٹھائے تو آسمانوں سے پار جاتی ہے۔ کھڑا مدینے کے اندر مسجد کے منبر پر ہے، لیکن نظر اٹھائے تو مقام نہامت پہ جا پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کا مقام ہے۔ جب اس کی روح پرواز کرتی ہے، رب کا قرب ملتا ہے، اور پھر جب رب کا قرب ملتا ہے، پھر اللہ اسے روحانیت کے درجے عطا کرتا ہے، نورانیت عطا کی جاتی ہے۔ یہ اس مقام پہ جا پہنچتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں اس انسان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس انسان کے قدم بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے جب بندہ اپنی اس عظمت کو دیکھتا ہے اور اپنی اس عظمت کے پیش نظر سیدھے رستے پہ چلتا ہے، رب کی عبادت کی طرف آتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، گندگی
گندگی سے بچاتا ہے، برے راستے سے بچاتا ہے، پھر رب اس کو پرواز عطا کرتا ہے۔ یہی انسان ہے جو دنیا میں آیا تھا، جو دنیا میں آیا ہے، ایک جسم لے کر آیا ہے، روح کے ساتھ آیا ہے، لیکن اب اس کی روح کو پرواز عطا کی جاتی ہے، اس کے خاکی جسم کو بلند مرتبہ عطا کیا جاتا ہے، یہ اس مقام پہ جا پہنچتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں رب نور عطا کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں رب نور عطا کرتا ہے، اس کے کانوں میں رب نور عطا کرتا ہے، اس کے قدموں میں رب نور عطا کرتا ہے، اور رب فرماتا ہے جب یہ بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، یہ جو کہتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، یہ جو کہتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقام، یہ شرف اللہ نے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا، انسان کو عطا کیا ہے۔ یہ دنیا میں رہ رہا ہے، جب دنیا میں آیا تو شان کے ساتھ آیا تھا، اب دنیا میں رہ رہا ہے تو روحانی پروازیں کر رہا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے اس کا دنیا سے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب کوئی مسلمان دنیا سے جاتا ہے نا، تو ایسا نہیں کہ اس کے جسم سے روح نکلی تو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا جیسے جانوروں کو پھینکا جاتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، اللہ اکبر، جانوروں کو دیکھو، اس کے جب فوت ہوتا ہے نا جانور کا بچہ مر جائے، اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ جانور کھائیں، کوے کھائیں، چیلے کھائیں، جو مرضی کھائیں، لیکن یہاں نہیں، یہ انسان ہے، اور پھر یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اس کے جسم سے جب روح نکل گئی نا، اب اس کا ادب اور احترام بڑھ جاتا ہے۔ اب اسے ہاتھ بھی لگانا ہے تو نرم ہاتھ لگانا ہے، اسے اٹھانا ہے تو نرمی کے ساتھ اٹھانا ہے، جب اسے لے کے چلنا ہے تو اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مولا اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے، اب یہ بے جان بدن رہ گیا ہے، اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ گویا پیغام ملتا ہے، اب کرنا یہ ہے، سب سے پہلے پاک پانی لے کر آؤ اور اس کے جسم کو تم نے دھونا ہے، پاک پانی کے ساتھ اس کے جسم کو غسل دینا ہے۔ مولا غسل دے چکے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا سفید کپڑے کا اسے کفن پہنانا ہے، اب اسے کفن پہنا دیا جائے۔ جب کفن دے دیا ہے، بے جان مردہ ہے، ہل نہیں سکتا، بے جان جسم ہے، مولا اب کیا کرنا ہے؟ اب آرڈر یہ ہے، اسے اپنے سامنے رکھو، اسے سامنے رکھ کر خدا کی عبادت کرنی ہے۔ جنازہ سامنے ہوتا ہے نا، سامنے رکھ کر کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ دعائیں کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ مولا اس کی بخشش فرما دے، مولا اس کے گناہ معاف فرما دے، مولا اسے معاف فرما دے، اس کے جو ہے وہ گناہوں کو معافی عطا کر کے اے مولا اسے جنت کا حقدار بنا دے، اس کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یہ انسان کا مقام ہے۔ مولا اب کیا کرنا ہے؟ اب کرنا یہ ہے، اسے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ۔ ذرا غور کیجئے، جسم سے روح نکل چکی ہے، جسم سے روح نکل چکی، لیکن اب آرڈر یہ ہے، اسے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ۔ یہ مرے ہوئے انسان کا مقام ہے، اسے اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ۔ مولا پھر کیا کرنا ہے؟ بڑی عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو زمین کے اندر دفن کرنا ہے۔ مولا اگر ہم اسے کندھوں پہ اٹھائیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ کندھوں پہ اٹھائیں گے، بے جان مردہ ہے، روح نکل چکی، ہمیں کیا ملے گا؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا، نبی دے کچھ نہیں سکتا۔ ذرا غور کیجئے، وہاں تو مقام ہی کچھ اور ہے، یہاں دنیا سے جانے والا بھی مشکل کشائی کر رہا ہے، دنیا سے جانے والا بھی مشکل کشائی کر رہا۔ کس طرح؟ جب ہم اس کی میت کو، اس کے جنازے کو کندھا دیں گے نا، 40 قدم لے کر چلیں گے تو روایت
روایت کے اندر سرکار فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے جنازے کو 40 قدم لے کر چلے گا رب 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا. کتنے گناہ؟ اور وہ بھی کون سے؟ کبیرہ گناہ معاف ہوں گے. یہ ہے جب مردے کو کندھوں پہ اٹھایا تو وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مشکل کشائی کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے دنیا میں آیا تو شان کے ساتھ رہا، شان کے ساتھ. اب دنیا سے جا رہا ہے، خود تو قبر میں جا رہا ہے مگر ہماری بخشش کروا کے جا رہا ہے. تو رب جو اللہ کے نبی ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت عطا کی ان میں سے چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور بہت سی لمبی تفصیل ہے. ذرا غور کریں. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی، جو مقام، جو مرتبہ، جو قوت اور طاقت اور اختیار اللہ نے ہمیں عطا کیا. آج انسان ہے، اس نے جہازوں کو ہوا میں اڑا دیا. یہ پانی کے اوپر کھڑے ہو کے اندازہ لگا لیتا ہے اس پانی کے اندر کیا کچھ ہے. اتنی بڑی مشینری، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے انسان کو عظمت عطا کی ہے. اب یہاں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، یہ تو ہے انسان کا مقام. دوسرے مقام پہ رب فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اے محبوب تیرے زمانے کی قسم، بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں. اب یہاں پہ ذہن میں سوال آئے گا، ادھر انسان کا یہ مقام لقد کرمنا بنی آدم، عزت عطا کی، اور یہاں فرماتا ہے گھاٹے میں ہے. تو علماء فرماتے ہیں ہاں، جو عبادت کرنے والا، رب کو راضی کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، شریعت پہ عمل کرنے والا ہوگا وہ عظمت والا انسان ہے. اور جو گناہ کرنے والا، شریعت سے دور ہٹنے والا، شریعت پہ عمل نہ کرنے والا، وہ گھاٹے میں ہوگا. ہم نے خود ہی بیان کر دیا نا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے، حق اور صبر کی وصیت کرنے والے. تو لہذا ہر انسان عظمت والا ہے. کون سا؟ جو رب کی فرما برداری کرنے والا ہے، جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہے، سنت پہ عمل کرنے والا ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے. وہ بندہ عظمت والا ہے، وہ بندہ عزت والا ہے. اور یہی وہ انسان ہے جس کی وجہ سے رب فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے. تو آج ضرورت اس چیز کی ہے، یہ محفلیں، یہ سالانہ برسیاں، عرس، 11ویں شریف کی محفل، 12ویں شریف کی محفل، ان کا مقصد یہ نہیں آؤ بیٹھو نعرے مارو لنگر کھاؤ اور گھر چلے جاؤ. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئیں، دین کی چند باتیں سنیں اور انہیں اپنے دل میں جگہ دے کر ان پر عمل بھی کریں. میں آخری ایک واقعہ عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آج ہم میں سے ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہے نا کہ ہم رب کی بارگاہ میں نیک ہو جائیں، اچھے بن جائیں. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اگر ایک تاجر صبح دکان کھولنے کی بجائے اپنے گھر میں پڑا سوتا رہے، کاروبار پہ نہ جائے، دکان نہ کھولے، لین دین نہ کرے، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر ہم جنت لینا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ کا قرب لینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ ہم زندگی اپنی مرضی کی گزاریں، کام اپنی مرضی کے کریں، نمازیں نہ پڑھیں، شریعت پہ عمل نہ کریں، جو دل میں آئے وہ کریں، اور پھر ہم یہ کہ آگے والا معاملہ بھی آسان ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں اپنے نفس کو مارنا ہوگا، ہمیں دین کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اس راہ پہ چلنے کے لیے مشکلات برداشت کرنی ہوں گی.
جس طرح ایک تاجر نفع لینے کے لیے مہینوں صبر کرتا ہے، مہینوں صبر کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، اسی طرح ہمیں رب کی بارگاہ سے کچھ لینے کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور پھر جو نفس کو مار کر اس راہ پہ چل پڑتا ہے پھر رب مقام بھی بڑا عطا فرماتا ہے۔ قربانی دینی ہوگی نا، آج کے دور میں قربانی دیے بغیر کچھ نہیں ہوتا، قربانی دیے بغیر ہم یہ کہیں کہ نفس کی بھی مانتے رہے اور کام بھی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا، قربانی دینی ہوگی، اور جو قربانی دیتا ہے پھر رب مقام بڑا دیتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پرانے زمانے میں ایک بزرگ گزرے، اتنا مال نہیں تھا کہ حج کے لیے جا سکے، انہوں نے کیا کیا، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے کہ جب پورا خرچہ بن جائے گا، حج کا موسم آئے گا، حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا، 600 درہم انہوں نے اکٹھے کیے، 600 درہم، درہم چاندی کا سکہ، 600 درہم اکٹھے کیے، حج کا موسم آیا، اپنے علاقے سے قافلہ ایک تیار کیا، ان کے بھائی بھی ساتھ تھے، ارادہ کیا ہے، حج کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرتے کا سفر کرتے کرتے حج کے لیے ایک مقام پہ پہنچے، سفر کرتے کرتے تھک گئے تھے، سوچا کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، قافلے والے ٹھہرے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے جانور سے نیچے اترا، سواری سے نیچے اترا، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ پاس ایک بازار ہے، میں کچھ ضرورت کی چیزیں وہاں سے خرید لاتا۔ جب ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے اس بازار کی طرف جانے لگے نا، تو تھوڑا آگے جا کر درخت نظر آئے، ان درختوں کے نیچے ایک عورت ایک مردار جانور کا گوشت کاٹ کاٹ کے ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔ اب فرماتے میں نے سوچا شاید یہ کوئی عورت ہے، یہ گوشت لے کر جائے گی اور صبح مسافر لوگوں کو یہی مردار کا گوشت پکا کے کھلا دے گی، اسے منع کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے میں اسے دیکھتا رہا یہ عورت کرتی کیا ہے۔ وہ عورت اٹھی، اس نے ٹوکری اٹھائی اور کچھ آگے جا کر ایک گھر کا دروازہ بجایا۔ آپ فرماتے میں اس کے پیچھے پیچھے اسے دیکھ رہا ہوں۔ جب دروازہ کھلا، اندر سے 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں نکلی، اس نے وہ گوشت ان بچیوں کی طرف بڑھایا، کہنے لگی لو یہ گوشت لو، پکا کر کھا لو۔ آپ فرماتے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، یہ کیسی عورت ہے، اپنی بچیوں کو مردار خود دے رہی ہے۔ آپ فرماتے میں نے اسے آواز دیا، خدا کی بندی تمہیں معلوم نہیں یہ مردار ہے، مسلمان مردار کا گوشت نہیں کھاتے، یہ تو عیسائی کھاتے ہیں، مسلمان نہیں مردار کھاتے۔ اس عورت نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا تو کہنے لگی ہے مسافر تمہیں کیا پتا ہم زندگی کے دن کس طرح گزار رہے۔ اب اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا اس کی داستان سن رہا۔ وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں اہل بیت کے گھرانے کی ایک سید زادی ہوں، میرا شوہر فوت ہو چکا، یہ 4 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ ان کا اللہ گھرانوں میں نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن وہ فوت ہو چکا، اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، اور کئی ٹائم گزر گئے، میری ان بچیوں نے کھانا نہیں کھایا اور ان کی جان پہ بنی ہے، اور جب حالت اضطراری آ جائے نا تو مردار کھانا بھی بقدر ضرورت جائز ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہ گوشت انہیں نہیں دیتی یہ بھوکی مر جائیں گی، تو کیا ان چھوٹی بچیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھوں؟ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو میں یہ مجبور ہو کر یہ مردار لے کر آئی ہوں کہ ان بچیوں کی جان تو بچ جائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے میں نے جب یہ بات سنی نا میرے دل کو ٹھوکر لگی، احساس ہوا اے ربیع بن سلیمان تو حج پہ جا رہا ہے، 600 درہم لگا کے جائے گا، اور یہاں سرکار کے گھرانے کی ایک سیدزادی کس طرح دن گزار رہی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہے اور تو حج کرنے جا رہا ہے۔ کہ جب میرے دل میں یہ خیال آیا نا میں اپنے قافلے میں واپس آیا، میں نے آ کر بھائی سے کہا میں حج پہ نہیں جاتا،
اگر رب نے توفیق دی آئندہ پھر کبھی حج کروں گا، اب میں حج پہ نہیں جاتا۔ بھائی نے مجھے سمجھا یار کیسی بات کرتے ہو، اتنی دور سے سفر کیا، پیسہ اکٹھا کیا، اور اب جب یہاں مکہ شریف قریب آنے لگا ہے تم کہتے ہو حج پہ نہیں جاتا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے بھائی نے مجھے بتایا حج کے یہ فضائل ہیں، طواف کرو گے یہ ثواب ملے گا، آب زمزم پیو گے یہ ثواب ملے گا۔ کہ میں نے اپنے بھائی سے کہا حج کے واقعی بڑا ثواب ہے، لیکن میں اس سال حج پہ نہیں جاتا۔ وہ کیا کیا، 600 درہم لیے، بازار پہنچے، آٹا خریدا، کھجوریں خریدی، گوشت خریدا، اور جو پیسے بچ گئے نا وہ اس آٹے کے اندر چھپا دیے، اور یہ تھوڑا سا سادو سامان لے کر بی بی صاحبہ کے گھر پہنچے، اور جا کر کہا یہ ایک چھوٹا سا نذرانہ میری طرف سے قبول کیجئے۔ آپ خود غور کیجئے، جن بچیوں نے کئی ٹائم سے کھانا نہ کھایا ہو، جس گھر میں کئی دنوں سے کھانا نہ آیا ہو، جب ان بچیوں کے سامنے کھانا آیا ہوگا ان بچیوں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں جب بچیوں نے کھانا دیکھا وہ بڑی خوش ہوئیں، انہوں نے مجھے دعائیں دی، وہ کہنے لگی اے ربیع بن سلیمان آج جو تم نے ہم پہ احسان کیا ہے اللہ تمہیں دنیا میں اس کا اجر دے، ایسا اجر دے جو تو دنیا میں دیکھے۔ اور ایک بچی نے دعا دی اے ربیع بن سلیمان تم نے جو ہمارے لیے اپنا حج قربان کیا اللہ اس کا اجر یہ عطا کرے کل قیامت کے دن ہمارے نانا تیری شفاعت کرے۔ کہ اس بچی نے جب یہ دعا دی نا میرے دل کو بڑا سکون ملا، بڑی ٹھنڈ پہنچی۔ کہ میں ان بچیوں کے ساتھ تھوڑی دیر رہا، کھانا وغیرہ جب انہوں نے کھا لیا میں بڑے پرسکون انداز میں واپس آیا۔ اب قافلہ آگے جانے کے لیے تیار ہے، میرے پاس سادو سامان نہیں، پیسہ نہیں، روپیہ نہیں، اخراجات نہیں۔ میں نے کہا تم جاؤ، میں یہیں پہ کہیں وقت گزارتا ہوں، جب واپس آؤ گے نا یہیں سے تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، میرے پاس اخراجات نہیں، میں حج پہ نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے یار کیسا عجیب بندہ ہے تو۔ خیر وہ آگے چلے گئے، میں وہیں پہ رہ گیا۔ ذرا غور کیجئے، بندہ ساری زندگی پیسے اکٹھے کرتا ہے کہ ایک دن آئے گا حج کے لیے جاؤں گا، رب کے اس گھر کا دیدار کروں گا، خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، صفا اور مروہ کی سعی کروں گا، آب زمزم پیوں گا، اپنے آپ کو مکہ کی فضاؤں میں دیکھتا ہے، خیالات بھی وہی آتے ہیں، خواب بھی وہی آتے ہیں، لیکن حضرت ربیع بن سلیمان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے، آپ کی اہل بیت کے لیے اپنا حج قربان کر دیا ہے، اپنا حج قربان کر دیا، 600 درہم خرچ کر دیے۔ اب دل میں کبھی خیال آتا یار تو کیسا عجیب انسان ہے، اتنا سفر بھی کیا، پیسہ بھی خرچ کیا، پھر بھی حج نہیں کر سکا، تو کیسا بد نصیب ہے۔ یہ دل سے نا خیال آتا، پریشان ہو جاتے، لیکن فرماتے ہیں پھر مجھے خیال آتا ہے ربیع بن سلیمان پریشان کیوں ہوتا ہے، یہ نہ سوچ کہ حج نہیں کر سکا، یہ دیکھ حج قربان کیا ہے تو کیا کس محبوب کے نام پہ۔ اے ربیع بن سلیمان تم نے حج قربان کیا ہے تو آمینہ کے لال کی محبت میں قربان کیا ہے۔ المختصر حاجی حج کر کے واپس لوٹے، جب اس علاقے میں آئے نا آپ نے سوچا یار یہ حج کر کے آئے ہیں میں ان سے دعا کرواؤں، آگے بڑھے، ایک سے کہا اللہ تیرا طواف قبول کرے، اللہ تیری سعی قبول کرے۔ وہ کہنے لگے ربیع بن سلیمان کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ فرمانے لگے میں وہ بد نصیب ہوں جو دروازے کے پاس پہنچ کر بھی دروازے میں داخل نہیں ہو سکا، میں حج نہیں کر سکا۔ وہ کہتے ہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے، تم نے ہمارے ساتھ حج کیا ہے۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے ایک تھیلی آپ کو دی، اس تھیلی کے اندر 600 دینار تھے، اس نے یہ تھیلی آپ کو دی، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ تھیلی تم نے مجھے اس وقت دی تھی جب ہم سرکار کے دربار میں حاضری دے رہے تھے، لوگ زیادہ تھے، رش تھا، اور تو نے یہ تھیلی مجھے پکڑائی، یار پاس رکھو میں بعد میں لے لوں گا، یہ پکڑو اپنی تھیلی۔ آپ نے جب تھیلی کھولی 600 دینار سونے کے سکے، آپ نے لگائے چاندی کے سکے، رب دے رہا ہے سونے کے سکے۔
جب تھیلی دیکھی نا اس پہ لکھا تھا من عملن ربحا، جو ہمارے ساتھ سودا کرتا ہے ہمیشہ نفع ہی پاتا ہے۔ اس بندے نے کہا یہ تمہاری تھیلی ہے۔ آپ حیران ہے یار یہ کیا عجیب بات ہے، میں تو حج پہ گیا ہی نہیں اور یہ کہتے ہیں تم نے حج کیا ہمارے ساتھ۔ جب اسی کشمکش کے عالم میں سوئے نا یقین نہیں آتا کہ یہ بات کیا کرتے ہیں۔ جب رات کو بستر پہ سوئے یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مگر دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آمینہ کا لال اپنا دیدار عطا کرتا ہے، مصطفیٰ نے دیدار عطا کیا اور سرکار فرماتے ہیں ربیع بن سلیمان کیوں نہیں مانتا کہ تو نے حج کیا ہے؟ ہم کتنے گواہ قائم کریں کہ تو نے حج عطا کیا ہے۔ حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جب تو نے میرے لیے میری محبت کے اندر میری اہل بیت پہ اپنا حج قربان کر دیا، پیسہ قربان کر دیا، اخراجات خرچ کر دیے ہیں تو اللہ نے تمہیں اس کا اجر یہ عطا کیا ہے۔ تیری شکل پہ رب نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اس فرشتے نے تیری طرف سے حج ادا کیا ہے، تیری طرف سے طواف بھی کیا ہے، تیری طرف سے سعی بھی کی ہے۔ اور اے ربیع بن سلیمان یہ لوگ تو ایک ایک حج کر کے آئے ہیں، ایک ایک حج کر کے آئے ہیں مگر تیرا اجر یہ ہے وہ فرشتہ قیامت تک حج کرتا رہے گا، قیامت تک حج کرتا رہے گا، حج فرشتہ کرے گا لیکن ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جو مصطفیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے، جو مصطفیٰ کے لیے حج قربان کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے لیے اپنا وقت قربان کرتا ہے اللہ اسے مقام بڑا عطا کرتا ہے، مرتبہ بڑا عطا کرتا ہے، عزتیں عطا کی جاتی ہیں، عزتیں عطا کی جاتی ہیں اور پھر وہ دنیا میں بھی ممتاز ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے وہ جب دین اسلام قبول کرتے ہیں پھر انہیں دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تپتی ریت کے اوپر لٹایا بھی جاتا ہے، انہیں پتھر مارے جاتے ہیں۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، رب کا نام لے رہے ہیں، مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں، ان کا آقا انہیں مار رہا ہے، انہیں گلیوں میں گھسیٹا بھی جاتا ہے، تپتی ریت کے اوپر لٹا کر جسم کے اوپر بھاری پتھر بھی رکھا جاتا ہے، ان سے بات نہیں کی جاتی، انہیں تکلیف دی جا رہی ہے لیکن حضرت بلال ڈٹے رہتے ہیں، مصطفیٰ کے لیے سب کچھ برداشت کرتے ہیں، دین کے لیے سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ تو رب مقام کیا عطا کرتا ہے جب یہ مکہ فتح ہوتا ہے مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان پڑھ۔ حضرت بلال نے سوچا تو ہوگا اسی مکے کے اندر مجھے مارا جاتا تھا، اسی مکے کے اندر مجھے پیٹا جاتا تھا، اسی مکے کے اندر تپتی ریت پہ لٹا کر مجھے تکلیف دی جاتی تھی اور آج اسی مکے کے اندر ابو بکر نیچے کھڑے ہیں، عمر نیچے کھڑے ہیں، عثمان نیچے کھڑے ہیں، علی نیچے کھڑے ہیں مگر یہ حبش سے چلنے والا غلام ہے جو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ رہا ہے، گویا اعلان کر رہا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میری سرکار نے خرید کر انمول کر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ کون جانتا تھا، کون پہچانتا تھا، لیکن ہاں جس نے اپنا سر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا جو ان کا غلام بنتا ہے وہ زمانے کا امام بنتا ہے۔ تو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میری سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو آئیے پیارے اسلامی بھائیو، یہ زندگی چند روزہ ہے، 60 سال 70 سال گزر جائیں گے لیکن آگے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ تو عظمت والا انسان وہ ہوگا جس نے زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہوگی۔ تو آئیے ہم یہ نیت کریں کہ ہم بھی اپنی زندگیاں شریعت کے مطابق گزاریں گے، نمازیں پڑھتے ہوئے گزاریں گے، روزے رکھتے ہوئے گزاریں گے، اپنی نفسانی خواہشات جو ناجائز ہیں ان سے بچ کر شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ انداز ہوگا نا تو رب نے یہاں بھی عزتیں عطا کی ہیں، رب میدان محشر میں بھی عزت سلامت رکھے گا۔
اور اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا اسی طرح کا ذہن بنتا رہے، ہمیں سوچ ملتی رہے اور ہم آخرت کی تیاری میں مصروف رہیں اور ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہیں، تو آئیے آج کے اس دور کے اندر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو۔ یہ وہ مدنی ماحول ہے جو اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور دل و جان سے وابستہ ہوتا ہے، اور جس طرح وابستہ ہونے کا حق ہے ویسے ہوتا ہے، تو پھر اس مرد کلندر کی جب نگاہ پڑتی ہے تو پھر ظاہر بھی ستھرا ہوتا ہے، باطن بھی ستھرا ہوتا ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اعمال بھی ستھرے ہوتے ہیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہوں، مدنی چینل اپنے گھروں میں چلائیں، یہ 100% اسلامی چینل ہے، اپنے بچوں کو یہ چینل دکھائیں تاکہ ہمارے بچوں کی اسلامی تربیت خود دیکھیں۔ دین کے احکامات سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے، اور جس جگہ یہاں پر ہم حاضر ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے، اور ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد اسی فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے۔ کون کون اجتماع میں شرکت کرے گا؟ جس کی نیت بنتی ہو وہی ہاتھ اٹھائے، اور جس کی نیت بنتی ہو وہ کہے کہ انشاءاللہ ہم ضرور اجتماع میں آئیں گے۔ اجتماع میں بھی آنا ہے اور 5 وقت کا پکا نمازی بھی بننا ہے۔ وہ جب بندہ کسی نیک ماحول سے وابستہ رہے نا، اٹیچ رہے، کچھ نہ کچھ نیک باتیں کانوں میں پڑتی رہے، پھر بندے کا ذہن بنتا رہتا ہے۔ تو آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز ہم نے یہاں ادا کرنی ہے، اجتماع میں شرکت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، دعا میں شرکت کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ ہمارا معمول بن گیا تو انشاءاللہ نیکیاں یہاں بھی ہوتی رہیں گی، جب یہاں ہوتی رہیں تو آگے والا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو کر اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اجتماعات میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن نیک جائز مقاصد کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مولا عز و جل، اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی نیک اعمال کیے ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بتقاض بشریت کوئی کمی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما۔ اے مولا عز و جل، ہمارے ان اعمال پر ہمارے اعمال کے مطابق نہیں، اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرما۔ اے مولا عز و جل، اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، محدثین، مفکرین، متکلمین، علماء، فقہاء، شہداء، سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مولا عز و جل، جو کچھ بھی نیک اعمال یہاں کیے گئے اور جو بھی ثواب جو گھر والوں کی طرف سے ملا کیا گیا، مولا عز و جل اس تمام کا ثواب ان تمام ہستیوں کو بڑھا چڑھا کر عطا فرما۔ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ بالخصوص حضور سیدی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اور تمام علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، مولا عز و جل تمام کو اس کا ثواب، بالخصوص جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اے مولا ان کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مولا جن نیک مقاصد کے لیے، ایصال ثواب کی نیت سے جن نیک مقاصد کے لیے جائز
مقاصد کے لیے اس کا اہتمام کیا، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے مولا عز و جل، اے مولا عز و جل، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے مولا عز و جل، یہاں جتنے عاشقان رسول موجود ہیں، جو عاشقان مصطفیٰ اس علاقے کی رخصت ہو چکے، اے مولا ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے جو رشتہ دار، دوست، احباب، بچے، بوڑھے، عورتیں، خواتین ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، مولا سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے مولا عز و جل، ان کی قبر کو تحت نگاہ بصیر فرما، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا، قیامت والے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرما، مرتے وقت کلمہ اور اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔